بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیروز کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ عدنان بیڈ روم میں تنہا تھا۔ اچانک اس کے منہ پر کپڑا آ گیا، اس کے چہرے کو پوری طرح ڈھانپ دیا گیا۔ وہ بھی نہ دیکھ سکا کہ کون وہاں آیا تھا اور اسے دونوں بازو میں اٹھا کر لے جا رہا تھا۔ وہ ارناکوف کا اداکار ہو سکتا تھا، وہ ولادیمیر کا اداکار ہو سکتا تھا، وہ سونیا بھی ہو سکتی تھی۔ جو بھی تھا، اس کے لیے یہ لازم تھا کہ عدنان کے چہرے کو ڈھانپ دیا جائے، اس کی آنکھیں آس پاس کے مناظر کو اور اغوا کرنے والوں کو نہ دیکھ سکیں۔ اگر عدنان سونیا کو بھی دیکھ لیتا تو شیوانی کو خبر ہو جاتی اور وہ سمجھ لیتی کہ وہ بابا صاحب کے ادارے میں لے جا رہی ہے۔ ولادیمیر اور ارناکوف کو یہ اندیشہ تھا کہ عدنان ان کے اداکاروں کو دیکھ لے گا تو سونیا یا ان کے ٹیلی پیتھی جاننے والے پھر ان اداکاروں تک پہنچ جائیں گے اور انہیں عدنان کو اغوا کرنے نہیں دیں گے اور ان کے ارادوں کو ناکام بنا دیں گے۔ شیوانی ایک دم سے تڑپ گئی تھی۔ اسے آگاہی ملی تھی کہ اس کے بیٹے کو اغوا کیا جا رہا ہے۔ کس نے اغوا کیا ہے، کون ہے، اسے کہاں لے جا رہا ہے۔ ٹونی جے بڑے ازمائشی حالات سے گزر رہا تھا۔ اس وقت چنڈال جوگیا مصیبت میں تھا اور اسے اس مصیبت سے نکالنا تھا، لیکن وہ اس کے اختیار سے باہر ہو رہا تھا کیونکہ ٹونی جے کو اس کے دماغ میں جگہ نہیں مل رہی تھی۔ رمیش چندر نے ایک گلدان اٹھا کر چنڈال کے سر پر اتنی زور کی ضرب لگائی تھی کہ اس کا سر پھٹ گیا تھا، خون بہنے لگا تھا، وہ بے ہوش ہو گیا تھا۔ اب بے ہوشی کی حالت میں ٹونی جے اس کے اندر آ کر اس کی کوئی مدد نہیں کر سکتا تھا، اس کے ذریعے دوسروں کو مزید دشمنی سے نہیں روک سکتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ چنڈال کو فوراً اسپتال پہنچا کر اسے طبی امداد پہنچائی جائے۔ اس کے سر پر اس پوری طرح ضرب لگائی گئی تھی کہ وہ مر بھی سکتا تھا۔ اس کے خون کے بہاؤ کو روکنا بہت ضروری تھا۔ اب پتہ نہیں رمیش اسے کہاں لے گیا تھا اور اس کے ساتھ کیا سلوک کر رہا تھا۔ بس یہ اطمینان تھا کہ رمیش اسے جان سے نہیں مارے گا کیونکہ وہ اس کا باپ ہریش چندر بھی تھا۔ چنڈال نے اس کے باپ کے جسم میں جگہ پائی تھی اور سیٹھ ہریش چندر کی حیثیت سے ایک نئی زندگی شروع کی تھی اور وہ زندگی شروع کرتے ہی اپنی موت کو دعوت دے رہا تھا اور اس حال کو پہنچ گیا تھا۔ ٹونی جی دماغی طور پر حاضر ہو کر سوچنے لگا کہ اب اسے کیا کرنا چاہیے۔ جب تک چنڈال کو ہوش نہ آتا تو وہ اس کے دماغ میں پہنچ کر اس کے حالات معلوم نہیں کر سکتا تھا، نہ ہی اس سے باتیں کر سکتا تھا اور نہ ہی اسے کسی طرح کا تحفظ فراہم کر سکتا تھا۔ پتہ نہیں وہ کتنے منٹ اور کتنے گھنٹے بعد ہوش میں آنے والا تھا۔ اسے میری طرف سے اندیشہ تھا، وہ نہیں جانتا تھا کہ میں کیسے کیسے ذرائع اختیار کر کے ان لوگوں کے پاس پہنچتا رہا تھا۔ چنڈال آرمی افسران کی قیادت سے رہائی حاصل کرنا چاہتا تھا۔ میں نے وہاں رکاوٹیں پیدا کی تھی۔ وہ اور چنڈال اس بات سے خائف تھے کہ میرے ذرائع کو سمجھ نہیں پاتے تھے کہ میں کس طرح کس کے قریب پہنچ جاتا ہوں۔ اس وقت بھی ٹونی جے کے دل میں دھڑکا لگا ہوا تھا کہ میں بے ہوش چنڈال تک پہنچ سکتا ہوں اور اس کے موجودہ حالات معلوم کر سکتا ہوں۔ اگر مجھے معلوم ہو جاتا کہ چنڈال کن برے حالات سے گزر رہا ہے تو میں ضرور اس کی ایسی کی تیسی کر دیتا اور اس بار اسے اپنا غلام بنا لیتا یا پھر اسے جسم بدلنے پر مجبور کر دیتا۔ ایسے وقت ٹونی جے کچھ نہیں کر سکتا تھا، مجھے روک نہیں سکتا تھا۔ وہ میری چالاکی اور حکمت عملی کے سامنے پہلے کی طرح ناکام ہو جاتا۔ فی الوقت وہ چنڈال کی خیر بنا رہا تھا، سوچ رہا تھا کہ اس کے ہوش میں آنے تک مجھے اس کے بارے میں کوئی اطلاع نہ ملے، اور جب وہ ہوش میں آ جائے اور اسے ذرا دماغی توانائی ملے تو وہ فوراً ہی تنویمی عمل کے ذریعے اس کے دماغ کو لاک کر دے، اس طرح پھر ایک بار چنڈال کو مجھ سے دور کر دے۔ وہ تنہا بیٹھا دور دور تک سوچ رہا تھا اور میں اس کی سوچ کا مرکز بنا ہوا تھا۔ انہوں نے اچھی طرح یقین کر لیا تھا کہ میں شانتا بھائی اور اس کی بیٹی نیہا کے آس پاس موجود رہتا ہوں اور ان دونوں کی حفاظت کرتا رہتا ہوں۔ اگر شانتا بھائی کے خاندان میں پہنچا جائے اور ایک ایک کے دماغ کو پڑھا جائے تو کہیں نہ کہیں سے میرا سراغ ضرور ملے گا، اور وہ ایسا کر چکے تھے۔ بندیا اور اس کے باپ مہیش بھاسکر، اس کے بھائی یوگیش بھاسکر اور اس کے دوسرے رشتہ داروں کے خیالات پڑ چکے تھے، اور یہی معلوم ہوتا رہا تھا کہ شانتا بھائی اور نیہا پر جب بھی جان لیوا حملے کیے جاتے ہیں تو وہ دونوں بچ جاتی ہیں، کوئی غیبی طاقت انہیں بچا لیتی ہے۔ دشمنوں کو بری طرح ناکامی ہوتی ہے اور نقصان بھی پہنچتا ہے۔ ٹونی جے شانتا بھائی کے آس پاس کئی اداکار بنا چکا تھا اور ان کے ذریعے اس کی نگرانی کرتا رہتا تھا۔ اس روز شانتا بھائی اور نیہا ایک شاپنگ سینٹر میں اپنی ضرورت کا سامان خرید رہی تھی، ایک دوسرے سے ہنس بول رہی تھی۔ پھر شانتا بھائی نے ٹونی جے کی مرضی کے مطابق اپنے اندر تھکن محسوس کی، اپنا سر تھام کر بولی، بیٹی میرا سر بھاری ہو رہا ہے، تھکن محسوس کر رہی ہوں، اب واپس چلنا چاہیے۔ علی نے کہا ممی مجھے بس 2-4 اور چیزیں خریدنے تھے، آپ ایسا کریں کہ کار میں جا کر بیٹھیں، میں ابھی آدھے گھنٹے میں آتی ہوں۔ شانتا بھائی وہاں سے چلی گئی۔ علی مختلف دکانوں میں جا کر اپنی ضرورت کی چیزوں کو دیکھ رہی تھی، سمجھ رہی تھی، پھر انہیں خرید رہی تھی۔ ڈرائیور نے اس کے پاس آ کر کہا مالکہ نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے اور وہ کہہ رہی ہیں کہ آپ سامان اٹھا کر ادھر ادھر پھرتی رہیں گی، لہذا مجھے آپ کے ساتھ رہنا چاہیے۔
اس نے اس کے خریدے ہوئے تمام پیکٹس اٹھا لیے، پھر اس کے ساتھ چلتا ہوا شاپنگ سینٹر سے باہر آیا۔ فٹ پاتھ کے کنارے بہت سی کاریں کھڑی ہوئی تھی، وہیں اس کی کار بھی تھی۔ ڈرائیور وہاں پہنچ کر ڈکی کھول کر سامان رکھنے لگا۔ علی نے پچھلی سیٹ کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، ممی کہاں ہیں؟ وہیں پچھلی سیٹ پر بیٹھی ہوئی تھی، شاید کسی کام سے کہیں گئی ہیں۔ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، وہ بلا کہاں جائیں گی؟ وہ دور دور تک نظریں دوڑانے لگی۔ ایسے وقت اس کی چھٹی اس نے کہا، کوئی بات توقع کے خلاف ہو چکی ہے، حقیقت معلوم کرنا چاہیے۔ اس نے خیال خانی کی پرواز کی، شانتا بھائی کے دماغ میں پہنچی تو وہ بے ہوش تھی۔ اس نے ایک دم تڑپ کر مجھے مخاطب کیا، پاپا شانتا ممی کو بے ہوش کر کے اغوا کیا گیا ہے، آپ میرے اندر آ کر خیالات پڑھیں۔ میں نے اس کے اندر آ کر اس کے خیالات پڑھے تو پتہ چلا کہ وہ شاپنگ سینٹر میں تھی۔ وہاں سے شانتا بھائی واپس آ کر اپنی کار میں بیٹھ گئی تھی اور ڈرائیور کو علی کے پاس بھیج دیا تھا۔ بس اسی دوران میں اسے کسی نے بے ہوش کر کے اغوا کیا تھا۔ میں نے کہا، بیٹی یہ چنڈال اور ٹونی جی کی کارستانی معلوم ہوتی ہے، انہوں نے ہی شانتا بھائی کو اغوا کیا ہے تاکہ اس کے پیچھے ہمیں ڈھونڈ سکے۔ علی نے کہا، پاپا شانتا ممی کو اغوا کرنے کے لیے انہوں نے اداکار بنائے ہوں گے اور وہ اداکار ہمارے آس پاس رہنے والے ہی ہوں گے۔ میں نے شانتا بھائی کے دماغ میں پہنچ کر دیکھا، وہ بے ہوش تھی۔ میں نے کہا، ان کے ہوش میں آنے تک ہمیں معلوم کرنا چاہیے کہ وہ اداکار کون ہیں۔ ہم باپ بیٹی مختلف رشتہ داروں کے دماغوں میں جاننے لگے۔ بندیا اس کے باپ مہیش بھاسکر، اس کے بھائی یوگیش بھاسکر، اس کی پھوپھیو، اس کے ماموں، سبھی کے دماغوں میں جا کر ان کے خیالات پڑھنے لگے۔ وہ سبھی شانتا بھائی کے اغوا سے بے خبر تھے۔ اس سلسلے میں وہ کچھ نہیں جانتے تھے اور نہ ہی کوئی رول پلے کر رہے تھے۔ میں نے کہا، چنڈال اور ٹونی جی کو یہ معلوم ہے کہ میں شانتا بھائی اور اس کی بیٹی نیہا کے پیچھے چھپا رہتا ہوں اور ان کی مدد کرتا رہتا ہوں۔ وہ مجھے ڈھونڈ نکالنے اور مجھے تک پہنچنے کے لیے یہ حرکتیں کر رہے ہیں۔ اب شانتا بھائی کے ہوش میں آنے اور اس کے اندر جانے کے بعد معلوم ہوتا کہ وہ لوگ کیا چاہتے ہیں۔ کوئی یہ نہیں جان سکتا تھا کہ چنڈال نے کس کا جسم حاصل کیا ہے اور کس حیثیت سے نئی زندگی گزار رہا ہے۔ اسی طرح ٹونی جی کے بارے میں بھی کچھ معلوم نہیں تھا کہ وہ مہادیو بھاٹیا کی حیثیت سے کہاں زندگی گزار رہا تھا۔ علی نے کہا، پاپا وہ چنڈال آرمی افسران سے نجات پانے کے بعد کہیں ایک نئی زندگی گزار رہا ہوگا۔ اب وہ بھارتی کابرین سے ضرور رابطہ کرے گا۔ میں جا رہی ہوں، ان کے خیال پڑھ کر کچھ معلوم کرنا چاہوں گی۔ میں بھی ایک بھارتی اعلیٰ حاکم کے اندر پہنچ گیا۔ اس کے خیالات پڑھے تو پتہ چلا کہ چنڈال اس کے اندر آیا تھا اور تمام بھارتی حکمرانوں کو دھمکیاں دے رہا تھا۔ اسے یہ شکایت تھی کہ وہ ان سے دوستی کرنے آیا تھا اور دیش کی خدمت کرنا چاہتا تھا، لیکن ان لوگوں نے اسے آرمی افسران کے حوالے کر دیا تھا۔ وہ 6 یوگا جانے والے آرمی افسران اسے قیدی بنا کر ذہنی کرب میں مبتلا رکھتے تھے۔ اب وہ ان سے رہائی پانے کے بعد ان حکمرانوں سے بھی انتقام لے گا۔ میں نے اس کے اندر سوال پیدا کیا کہ چنڈال کہاں ہے، کیا کر رہا ہے؟ اس کے خیالات نے کہا، پتہ نہیں وہ کم وقت باتیں کرتا کرتا کہاں چلا گیا ہے۔ ہم نے اسے بتایا تھا کہ اب ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی ہم اس سے خوفزدہ ہیں، کیونکہ ہماری مدد کرنے والی اور دیش کی سیوا کرنے والی ایک ہندوستانی لڑکی انجلی اس کی طرح ٹیلی پیتھی جانتی ہے اور وہ ہماری پابندیوں میں رہ کر ہماری ہدایت پر عمل کرنے کے لیے بھی تیار ہے۔ علی نے مجھ سے پوچھا، پاپا یہ انجلی کہاں سے پیدا ہو گئی؟ میں نے کہا، بیٹی ایک امریکی ٹیلی پیتھی جاننے والے کا نام ماؤز ہنٹر ہے۔ وہ بہت عرصے سے ہندوستان میں خیال خوانی کے ذریعے دن رات موجود رہتا ہے اور چنڈال وغیرہ کو تلاش کرتا رہتا ہے۔ اس نے یہ چال چلی ہے کہ وہ ہندوستانی لڑکی ہے اور جب چاہے خیال خوانی کر سکتی ہے، کسی کے بھی دماغ میں پہنچ سکتی ہے۔ اچھا میں سمجھ گئی۔ اب انجلی یہ سمجھنے لگی ہے کہ واقعی وہ ٹیلی پیتھی جانتی ہے اور خیال خوانی کے ذریعے ان بھارتی حکمرانوں کے اندر پہنچنے لگی ہے۔ ہاں یہی بات ہے، جس طرح چنڈال نے ٹونی جے کو اپنے عمل کے ذریعے مہادیو بھاٹیا بنا دیا ہے، اسی طرح ماؤز ہنٹر خود کو ہندوستانی نہیں بنا سکتا تھا، اس لیے اس نے انجلی کو ہندوستانی ٹیلی پیتھی جاننے والی بنا دیا ہے اور اس کے ذریعے ان حکمرانوں کے اندر اسے پہنچا کر چنڈال تک پہنچنا چاہتا ہے اور اپنے ٹیلی پیتھی جاننے والے ٹونی جے کو اس سے نجات دلانا چاہتا ہے۔ پاپا آپ ماؤز ہنٹر بن کر اور مجھے انجلی بنا کر بھارتی حکمرانوں کے سامنے پیش نہیں ہو سکتے۔ ان حکمرانوں کو انجلی نام کی 2 ٹیلی پیتھی جاننے والیوں سے سابقہ پڑے گا تو وہ بکھلا جائیں گے، پریشان ہو جائیں گے۔ یہی حال چنڈال اور ٹونی جے کا بھی ہوگا۔ وہ بھی سوچ میں پڑ جائیں گے کہ ایک کے بجائے 2 ٹیلی پیتھی جاننے والی لڑکیاں کہاں سے پیدا ہو گئی ہیں، اور اگر یہ چالیں چلی جا رہی ہیں تو ایسی چالیں کون چل رہا ہے؟ میں نے کہا، ہاں جب چنڈال اور ٹونی جے چھپتے پھریں گے اور سامنے نہیں آئیں گے تو انہیں ان کے بلوں سے نکالنے کے لیے یہ ہیرا پھیری والی چالیں چلنی ہی پڑیں گی۔ ابھی ذرا یہ تو معلوم ہو جائے کہ وہ شانتا بھائی کو اغوا کرنے کے بعد ہم سے کیا چاہتے ہیں۔ ہم 1 گھنٹے کے بعد پھر شانتا بھائی کے اندر پہنچے تو وہ ہوش میں آ چکی تھی، ایک کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کمرے کی کھڑکی دروازے بند تھے، وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ اس وقت کہاں ہے۔ کوئی اس بند کمرے میں نہیں آیا تھا۔ اس نے دروازے اور کھڑکیوں پر ہاتھ مار مار کر آوازیں دی تھیں لیکن اسے کوئی جواب نہیں ملا تھا۔ جب وہ واپس ایک میز کے پاس آئی تو وہاں ایک طے کیا ہوا کاغذ رکھا ہوا تھا۔
اس نے اس کاغذ کو کھول کر پڑھا۔ اس میں لکھا تھا، اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے تو ان کے دشمن ہمیشہ ناکام ہو جاتے ہیں، الٹا ان دشمنوں کو نقصان پہنچتا ہے۔ یہ کیا راز ہے؟ یہ ماں بیٹی کیسے محفوظ رہتی ہیں اور کس طرح دشمنوں کو نقصان پہنچاتی ہیں؟ ہم ان سوالوں کے جواب چاہتے ہیں۔ جواب حاصل کرنے کا آسان راستہ یہی ہے کہ ہم شانتا بائی کو موت کی طرف لے جائیں۔ اگر اسے کہیں سے غیبی مدد ملتی ہے تو ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ موت کی طرف جاتے وقت کس طرح جان بچا کر زندہ اپنے گھر جا سکے گی۔ جس وقت شانتا بائی یہ تحریر پڑھ رہی ہوگی تو اس کی غیبی مدد کرنے والے غیب سے اس تحریر کو پڑھ رہے ہوں گے اور یہ اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے کہ اس بار وہ شانتا بائی کو نہیں بچا سکیں گے۔ بچانے کی ایک ہی صورت ہے کہ وہ خود کو ظاہر کریں۔ خود کو ظاہر کرنے کی دو ہی صورتیں ہیں، ایک تو یہ کہ وہ ٹیلی پیتھی جانتے ہیں تو شانتا بائی کے دماغ میں آ کر باتیں کریں، اور اگر نہیں جانتے اور پورے اسرار علوم کے ذریعے شانتا بائی کی مدد کرتے ہیں تو وہ فون کے ذریعے ہم سے رابطہ کریں۔ شانتا بائی کے پاس اس کا موبائل فون ہے، اس فون پر رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ فون کے ذریعے شانتا بائی سے جو گفتگو ہوگی وہ ہم سنتے رہیں گے۔ اس طریقہ کار سے ہی شانتا بائی کی رہائی کے معاملات طے ہو سکتے ہیں۔ میز پر دودھ سے بھرا ہوا گلاس رکھا ہوا ہے۔ شانتا بائی کے لیے آج اتنی ہی خوراک ہے، ہم اسے تمام رات کھانے کے لیے کچھ نہیں دیں گے جب تک معاملات طے نہیں ہوں گے۔ اس وقت تک اسے کھانا بھی نہیں دیا جائے گا، لہذا جتنی جلدی ہو سکے ہم سے رابطہ کیا جائے۔ شانتا بائی اس کاغذ کی تحریر بہت پہلے پڑھ چکی تھی، پھر اسے طے کر کے میز پر رکھ دیا تھا۔ وہ پریشان ہو رہی تھی کہ کہاں آ کر پھنسی ہوئی ہے، اسے اغوا کس نے کیا ہے اور اس سے کیا چاہتا ہے۔ اس کا دھیان اپنے رشتہ داروں کی طرف ہی تھا۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ ان میں سے ہی کوئی اس کے ساتھ دشمنی کر رہا ہے۔ میں نے علی سے کہا، بیٹی ابھی اس کے دماغ میں کچھ نہ بولو، اس کی خیالات پڑھتی رہو یا اپنی طرف سے اس کے اندر خیالات پیدا کرتی رہو، لیکن اپنی سوچ کی لہروں کو نہ سناؤ۔ علی نے پوچھا، یعنی ہم یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ کوئی ٹیلی پیتھی جاننے والا شانتا ممی کا مددگار نہیں ہے؟ ہاں، ابھی فی الحال ہمیں یہی تاثر دینا چاہیے، صبح تک دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے، شاید ہم اپنی کسی تدبیر سے شانتا تک پہنچ سکیں۔ ہم ان کے موبائل فون پر ان سے رابطہ تو کر سکتے ہیں۔ ہاں ضرور کرو، وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ ہم موبائل فون پر ان سے گفتگو کریں، لیکن گفتگو کے دوران یہی تاثر دینا ہے کہ ہم نے شانتا کے اندر رہ کر کاغذ کی کوئی تحریر نہیں پڑھی۔ تم بیٹی ہو، ان کی گمشدگی سے پریشان ہو، اس لیے موبائل فون پر ان سے رابطہ کر رہی ہو۔ علی فون پر رابطہ کرنا چاہتی تھی، اسی وقت اس کے فون کا بزر سنائی دیا۔ اس نے نمبر پڑھا تو وہ اس کی شانتا ممی کے موبائل فون کا نمبر تھا، یعنی دوسری طرف سے شانتا نے خود ہی رابطہ کیا تھا۔ اس نے آن کر کے فون کو کان سے لگایا، پھر کہا، ہیلو، میں نیہا بول رہی ہوں۔ شانتا کی گھبرائی ہوئی آواز سنائی دی، وہ پریشان ہو کر بول رہی تھی، بیٹی یہ میں کہاں ہوں، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ ایک شخص نے اچانک کار کی پچھلی سیٹ کا دروازہ کھول کر اندر گھستے ہی میرے بازو پر انجیکشن لگایا تھا۔ اس کے بعد مجھے کوئی ہوش نہیں رہا۔ جب ہوش میں آئی تو خود کو ایک بند کمرے میں دیکھ رہی ہوں۔ ممی، ادھر میں شاپنگ سینٹر کے سامنے آپ کو تلاش کر رہی تھی، آپ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر نہیں تھی۔ میں نے آپ کو یہ موبائل فون پر رابطہ کیا تھا، پتہ نہیں آپ کے موبائل میں کوئی گڑبڑ تھی یا کیا بات تھی کہ کوئی رابطہ نہیں ہو رہا تھا۔ میں سمجھ گئی تھی کہ آپ خود کہیں نہیں گئی ہیں، آپ کو اغوا کیا گیا ہے۔ آپ دروازے کو پیٹنا شروع کریں، کسی کو بلائیں، شاید کوئی آئے گا تو اس کے ذریعے معلوم ہوگا کہ اغوا کرنے والے آپ سے کیا چاہتے ہیں۔ بیٹی، میں کھڑکی دروازوں کو پیٹ چکی ہوں، ہلا چکی ہوں، مگر باہر سے کوئی جواب نہیں مل رہا۔ یہاں میز پر ایک کاغذ رکھا ہوا ہے، اس پر بہت کچھ لکھا ہوا ہے، میں تمہیں پڑھ کر سناتی ہوں۔ وہ اس تحریر کو پڑھ کر سنانے لگی، ہم خاموشی سے سنتے رہے۔ جب تحریر ختم ہو گئی تو اس نے کاغذ طے کرتے ہوئے کہا، بیٹی تم نے سن لیا؟ ہاں ممی، میں نے سن لیا ہے۔ یہ واقعی عجیب سی بات ہے، ہم خود حیران ہوتے ہیں کہ ہمیں مصیبت کے وقت تحفظ کس طرح حاصل ہوتا ہے اور ہمارے دشمن منہ کی کھاتے ہیں، لیکن اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ کسی اغوا کرنے والے نے آپ سے دشمنی کیوں کی ہے؟ اگر وہ یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے پیچھے کون ہے تو اسے کوئی دوسرا راستہ اختیار کرنا چاہیے، خواہ مخواہ آپ کو مصیبت میں مبتلا کیوں کر رہا ہے؟ پتہ نہیں ہم ماں بیٹی کے نصیب میں کیا لکھا ہے، ہمارا انجام کیا ہونا ہے۔ ہم خوش نصیبی سے اب تک بچتے آئے ہیں، کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس مصیبت سے ہمیشہ بچتے رہیں، کبھی تو مصیبتیں آتی ہی ہیں اور اب تو آ چکی ہے۔ پتہ نہیں میں اس مصیبت سے کیسے نکلوں گی۔ ممیاں فکر نہ کریں، حوصلہ کریں، اغوا کرنے والوں کی طرح ہم بھی یہ دیکھیں گے کہ کوئی غیبی امداد کرنے والا ان سے رابطہ کرتا ہے یا ہمیں کس طرح یہاں سے بچا کر لے جاتا ہے۔ کوئی نہ کوئی ایسی بات سامنے آنے والی ہے جس کے بارے میں ہم ابھی سوچ نہیں سکتے۔ اس کاغذ پر لکھا ہوا ہے کہ یہ مجھے کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں دیں گے، نہ جانے کب تک فیصلہ ہوگا، کب تک مجھے بھوکا پیاسا رکھا جائے گا۔ ممی، آپ تو یوں بھی اکثر رات کا کھانا نہیں کھاتی، صرف دودھ پی کر سو جاتی ہیں، اس لیے آپ دودھ پی کر سو جائیں، کل صبح تک دیکھا جائے گا۔ اگر کوئی بات نہ بنی تو ہم اغوا کرنے والوں سے سودا کریں گے، انہیں بڑی سے بڑی رقم دے کر آپ کو واپس لے آئیں گے۔
علی اس سے ایسی باتیں کر رہی تھی جیسے واقعی وہ ٹیلی پیتھی کے بارے میں کچھ نہیں جانتی ہے اور بڑی سے بڑی رقم دے کر اپنی ماں کو واپس لانا چاہتی ہے۔ میں ان کی گفتگو کے دوران میں شانتا بائی کے اس کمرے کو اور وہاں کی سجاوٹ کو دیکھ رہا تھا۔ اس بیڈ روم کا مہنگا آرائشی سامان اور اس کی سجاوٹ بتا رہی تھی کہ وہ کسی مہنگے علاقے کی مہنگی کوٹھی کا ایک مہنگا بیڈ روم ہے۔ وہاں کی کھڑکیاں اور دروازے محرابی ڈیزائن کے تھے۔ علی نے فون پر شانتا بائی کو تسلیاں دے کر رابطہ ختم کر دیا۔ میں نے کہا، بیٹی وہاں دو باتیں ایسی ہیں کہ وہ کوٹھی کسی بہت ہی مہنگے علاقے میں ہے۔ اس شہر میں دو بہت ہی مہنگے علاقے ہیں۔ پہلے ہم ان دو علاقوں میں جا کر اس کوٹھی کو تلاش کریں گے۔ اس کی پہچان یہ ہے کہ اس کے تمام دروازے اور کھڑکیاں محرابی ڈیزائن کی ہوں گی۔ علی نے چونک کر کہا، یس پاپا، میں بھی یہی سوچ رہی تھی۔ شانتم ممی کو جس بیڈ روم میں قید کیا گیا ہے اس کی کھڑکیاں اور دروازے ایسے ہی ڈیزائن کے ہیں۔ واہ کیا بات ہے پاپا، ہم تو بہت آسانی سے ایسی کسی کوٹھی کو ڈھونڈ نکالیں گے۔ تو پھر ہم چلیں؟ ہاں، تم اپنی کار میں ایک علاقے کی طرف جاؤ، میں اپنی کار میں دوسرے علاقے کی طرف جاتا ہوں۔ ہو سکتا ہے ہمیں جلد ہی کامیابی نصیب ہو جائے۔ ہم دونوں بنگلے سے نکل کر اپنی کار میں بیٹھ کر وہاں سے روانہ ہو گئے۔ کالیا اسرانی مایوس ہو چکا تھا۔ اب ارچنا اس کے ہاتھ نہیں آنے والی تھی۔ 3 کروڑ کے ہیرے 2 کروڑ میں فروخت کر کے اس شہر سے بہت دور جا چکی تھی۔ اس نے اور سمر سلطانہ نے ارچنا کو پورے شہر میں تلاش کیا تھا۔ کالیا اسرانی اسے ایئرپورٹ پر ڈھونڈنے گیا تھا اور سمر سلطانہ ریلوے اسٹیشن کی طرف آئی تھی۔ اس نے ارچنا سے ملاقات کی تھی۔ فرمان سے یہ وعدہ کیا تھا کہ ارچنا کو فرار ہونے سے نہیں روکے گی اور ارچنا فرمان کا تعاون حاصل کر کے کالیا اسرانی سے نجات حاصل کر چکی تھی۔ اب سمر سلطانہ کی سمجھ میں بھی آ گیا تھا کہ کالیا لالچی اور خود غرض ہے، اس کے ساتھ گزارا نہیں ہو سکے گا۔ اسے بھی اس سے نجات حاصل کرنی ہوگی۔ اگر وہ بالکل تنہا ہوتی تو اپنے شامل کالیا اسرانی سے نجات حاصل نہیں کر سکتی تھی، لیکن اس نے فرمان سے دوستی کر رکھی تھی۔ اگرچہ وہ فرمان کو اپنے دماغ میں آنے نہیں دیتی تھی، فون کے ذریعے رابطہ کرتی تھی، اس کشمکش میں تھی کہ اس سے مستقل دوستی کرنی چاہیے یا نہیں۔ اسے دوستی کرنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا کہ وہ ٹیلی پیتھی کے ذریعے اس کی مدد کرتا رہتا۔ دوستی کرنے کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر چھپی ہوئی انیتا اس کی دھرم پتنی تھی، اس سے ملنے کے لیے تڑپ رہی تھی۔ فرمان بھی یہ نہیں جانتا تھا کہ انیتا کی آتما سمر سلطانہ کے جسم میں چھپی ہوئی ہے اور سمر سلطانہ فرمان پر یہ ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اسے معلوم ہوتا تو وہ جبراً اس کے دماغ میں گھساتا۔ اپنی بچھڑی ہوئی شریک حیات انیتا سے ملنے کے لیے وہ اس کے خلاف کچھ بھی کر سکتا تھا۔ اسی ایک رات نے اسے الجھا رکھا تھا۔ وہ فرمان سے دوستی رکھنا چاہتی تھی، لیکن انیتا صرف دوستی ہی نہیں، اس سے محبت بھی کرتی تھی اور ان کی محبت بہت پرانی تھی، بہت مستحکم تھی۔ اس لیے جب بھی فرمان کو معلوم ہوتا کہ انیتا اس کے اندر چھپی ہوئی ہے تو وہ اس کی طرف مائل ہوتا اور سمر سلطانہ کو کوئی اہمیت نہ دیتا، اسے ترمیمی عمل کے ذریعے انیتا کے اندر سلا دیتا۔ ابھی کالیا اسرانی نے اپنے ترمیمی عمل کے ذریعے انیتا کو اس کے اندر سلا دیا تھا۔ وہ سمر سلطانہ کے نام سے اپنی شخصیت کے مطابق زندگی گزار رہی تھی، اسے ختم کرنا نہیں چاہتی تھی۔ اسے اپنے بدن اور اپنی شخصیت سے پیار تھا، جیسا کہ ہر انسان کو ہوتا ہے، لیکن مصیبت یہ تھی کہ اپنے نام، اپنے بدن اور اپنی شخصیت کے ساتھ زندہ رہنے کے لیے اسے کالیا کے رحم و کرم پر رہنا پڑتا کہ وہ اس پر عمل کرتا رہے اور انیتا کو ہمیشہ اس کے اندر سلائے رکھے، اس کے دماغ کو بھی لاک رکھے تاکہ فرمان اس کے اندر نہ آ سکے۔ کالیا نے اسے دیکھ کر پوچھا، تم کچھ پریشان لگ رہی ہو؟ وہ ہچکچاتے ہوئے بولی، نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں اچھی طرح سمجھتا ہوں کہ انیتا تمہارے اندر چھپی رہتی ہے، تمہیں پریشان کرتی رہتی ہے۔ آج رات میں ترمیمی عمل کر کے اسے ہمیشہ کے لیے سلا دوں گا، پھر وہ کبھی تمہیں پریشان نہیں کرے گی۔ لیکن سمر سلطانہ نے ایک پریشانی اور مول لی تھی، اس نے ارچنا کو فرار ہونے میں مدد دی تھی۔ یہ بات کالیا نہیں جانتا تھا، اگر جان لیتا تو سمر سلطانہ کو اپنے دشمن سمجھنے لگتا، پھر اس پر ایسا ترمیمی عمل کرتا کہ وہ اس کی کنیز تو کیا داشتہ بن کر رہنے پر مجبور ہو جاتی۔ اس نے ارچنا سے محبت اور ہمدردی کی تھی، اسے فرار ہونے دیا تھا۔ وہ ہیرے فروخت کر کے 2 کروڑ روپے ساتھ لے گئی تھی۔ کالی اتنا بڑا نقصان برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ ابھی تک یہ بات اس سے چھپی ہوئی تھی، لیکن جب بھی وہ سمر سلطانہ پر ترمیمی عمل کرتا تو اس کے اندر سے یہ بات نکلنے لگتی اور اسے حقیقت معلوم ہو جاتی، پھر وہ اس کا دشمن بن جاتا۔ یہ تو ہونا ہی تھا، وہ آج نہیں تو کل اس پر ترمیمی عمل کرتا۔ اسے اپنی معمولہ اور تابعدار بنا کر رکھنا تھا کہ اسے اسمگلنگ کا دھندا کرا سکے۔ وہ بری طرح الجھ گئی تھی، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرنا چاہیے، کون سا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ اس نے پوچھا، تم کس سوچ میں پڑ گئی ہو؟ آخر اس میں پریشانی کی کون سی بات ہے؟ کچھ نہیں، میں چاہتی تھی آج مجھ پر ترمیمی عمل نہ کرو، مجھے بڑی کوفت ہوتی ہے۔ وہ بولا، سوری سمر سلطانہ، میں عمل ضرور کروں گا۔ ارچنا کی بے وفائی اور دھوکے بازی سے مجھے یہ سمجھا دیا گیا ہے کہ کسی عورت پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ تم اگرچہ بہت اچھی ہو اور ایسا لگتا ہے کہ مجھے دھوکہ نہیں دو گی، پھر بھی میں تم پر ترمیمی عمل کروں گا تاکہ تمہارا دماغ میری مٹھی میں رہے۔
تم نے تو پچھلے ہی دنوں تنویمی عمل کیا تھا، اب اتنی جلدی کیا ضروری ہے؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرے عمل میں کوئی کمی باقی رہ جاتی ہے، اسی لیے ارچنا نے بھی میری معمولہ اور تابعدار ہونے کے باوجود مجھے دھوکہ دیا۔ میں آج رات تم پر عمل کر کے یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ آخر خرابی کیا ہے، کون سی کمی رہ جاتی ہے۔ کوئی بھی کمی تمہارے اندر نہیں چھوڑوں گا، تمہیں بڑی پختگی سے اپنی تابعدار بنا کر رکھوں گا۔ اس کی پریشانی اور بڑھ گئی، اس نے عمل کرنے کا پکا ارادہ کر لیا تھا، اور آج رات وہ سیر زدہ ہو کر اس کے زیر اثر آ کر اسے یہ بات بتانے والی تھی کہ ان ہیرو اور 2 کروڑ کے سلسلے میں صرف ارچنا ہی نے نہیں، اس نے بھی دھوکہ دیا ہے اور ارچنا کو فرار ہونے کا موقع دیا ہے۔